أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ مکہ کے جو مشرک ہیں یہ رحمان نام سے نفرت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نام رحمان پسند نہیں، حالانکہ اگر رحمان ذات نہ ہوتی تو دنیا کے اندر یہ لوگ تو چل پھر بھی نہ سکتے۔ آج اگر معمولی طور پر ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کو گالم گلوچ کرے یا کوئی اور اس کی ان بن ہو جائے تو کسی کو پانی تک نہیں دیتے انسان۔ یہ تو رحمان ذات ہے کہ اللہ کا شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے، کسی کو کبھی پانی روکا ہے اللہ نے، کسی سے روٹی کو روکا ہے؟ نہیں۔ آج کافر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں تو ناروا نہیں کہ کافر مسلمانوں سے کیا زیادہ کھا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اسے بھی۔ تو فرمایا یہ لوگ کافر جو لوگ ہیں یہ رحمان کے نام سے کیا کرتے ہیں، جلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اب آگے وہ لوگ جو رحمان سے محبت کرتے ہیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ ان کا تذکرہ لانے سے پہلے اللہ ذری دلیل علوی یعنی آسمان کی طرف دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو آسمان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، کیسا آسمان ہم نے بنایا ہے۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ اللہ، الذی، وہ اللہ، جعل فی السماء، جس نے بنایا آسمان میں، بروجن، قلعوں کو۔ آسمان کے اندر قلعے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ مفسرین کے اس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں قلعوں سے مراد وہ ہیں جہاں پر فرشتوں کے ٹھکانے ہیں، فرشتے پہرہ دیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض مفسرین، انہی مفسرین میں سعید ابن جبیر، صالح، اور یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے مفسرین کی تابعین میں سے، اور صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابراہیم نخعی، اور یہ سارے کے سارے وہ فرماتے ہیں کہ ان 12 سے مراد کیا ہے، ستارے ہیں، یعنی بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اور برج کا معنی اصل کے اندر بھی آتا ہے ظاہر ہونے والا، اور ستارہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ادھر زمین سے بھی ہمیں دور سے نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ 12 کیا ہے، ستارے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد یہ منازل ہیں، منزلیں ہیں جو سورج 365 دن کے اندر کیا کرتا ہے، طے کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز ہے وہ قدرت کے اوپر دلیل ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں۔ آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر، درمیان کے اندر، خلا کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اوپر تنکا سا چھوڑ دو نا، تنکا سا خلا کے اندر، تو کیا نیچے آ کر گر جائے گا، لیکن اتنی بڑی چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اوپر روکی ہوئی ہیں کہ نہیں روکی ہوئی؟ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ بروجا وجعل فیہا سراجا، اور بنایا ان کے اندر یعنی آسمانوں کے اندر، سراجن، سورج کو، وقمرن، اور چاند کو، منیرا، چمکتا ہوا۔ سراج سورج یعنی شعلے مارتا ہوا۔ سورج کے اندر ایک خاصیت ہے کہ سورج جلتا بھی ہے اور روشن بھی ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ہمیں کیا ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، کیوں؟ سورج کے اندر حرارت بھی ہے، جلانے والا نظام بھی ہے، لیکن چاند کے اندر یہ چیز نہیں۔ چاند روشنی تو دے گا لیکن چاند کے اندر ٹھنڈک یا گرمائش یہ چیزیں نہیں، کیوں؟ اس کے اندر جو روشنی ہے اس چاند کی اپنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج جس ٹائم غروب ہو جاتا ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاند نے جذب کی ہوئی ہوتی ہے، وہی روشنی کیا ہوتی ہے، آگے نکلتی ہے، اپنی اس کی کوئی روشنی نہیں۔ فیہا سراجا وقمرا منیرا، اب یہاں پر فی کا لفظ ہے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، تو اب کیا یہ جو چاند، سورج اور ستارے، قلعے وغیرہ ہیں یہ آسمانوں کے اندر ہیں؟ نہیں، آسمانوں کے اندر نہیں، یہ آسمانوں سے باہر ہے۔ وہ آسمان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دروازے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے وغیرہ، مخلوق وغیرہ ہے، یہ وہ والے آسمان مراد نہیں۔ عربی کے اندر کوئی بھی چیز اوپر کی طرف ہو، اونچی ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، سما کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہاں پر بھی ان کو آسمان کہا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جعل اللیل، جس نے بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کا نائب۔ اب رات کا نائب دن ہے، رات جائے گی تو دن آ جائے گا، اور دن کا نائب کیا ہے، رات ہے۔ کیوں بنایا؟ لمن، اس شخص کے لیے بنایا، اراد ان یذکر، جو ارادہ کرے اس سے نصیحت حاصل کرنے کا، او اراد شکورا، اور شکر ادا کرنے کا۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ یہاں پر مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، سورج، چاند اور یہ منازل اور آسمان، زمین، یہ چیزیں بنانے کا ایک مقصد ہے نا۔
فرمایا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ ارادہ کرے ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے ان سے نصیحت حاصل کرنے. اور مسلمان، انسان، کافر، جانور، یہ سارے آسمان کو دیکھ رہے ہیں. پھر انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، کافروں کے اندر کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. آسمان تو سارے دیکھ رہے ہیں. فرمایا مسلمان کی علیحدہ شان ہے. مسلمان جب آسمان کو دیکھتا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادات کے اندر سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ غور و فکر کا ہے. اتنا ثواب کسی عبادت کے اوپر نہیں جتنا غور و فکر کے اوپر ہے. آپ آسمان کے اوپر غور و فکر کرے، زمین کے اوپر، انسان اپنی جان کے اوپر غور و فکر کرے تو کئی چیزیں آپ کو ملیں گی. وعباد الرحمانی، ادھر کیا کہا تھا کہ رحمان کے نام سے نفرت کرنے والے یہ کافر ہیں. اب فرمایا رحمان سے محبت کرنے والے بھی تو ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وعباد الرحمانی، وہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو اللہ کی بات کو مانے، اللہ کی بات کو تسلیم کرے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلے. وہ کون ہے؟ عباد الرحمان ہے. اور یہ نہیں کہ صرف اور صرف اپنا نام مسلمان لکھوا کر یا نادرہ کے اندر رجسٹریشن مسلمانوں والی کرا کر انسان عباد الرحمان بن جائے، ایسا نہیں. عباد الرحمان کی صفات آگے آ رہی ہیں. وعباد الرحمن، عباد الرحمان الذین، وہ ہیں یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین کے اوپر ہونن، دبے پاؤں. کیا مطلب؟ زمین کے اوپر تکبر اور فخر کر کے نہیں چلتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر نہیں چلتے. اور عباد الرحمن کی سب سے اہم جو صفت یہاں پر لائی گئی وہ ہون، یعنی ان کے اندر کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے. اب عاجزی کا مفہوم ذرا سمجھ لیں. عاجزی کا مفہوم جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور سامنے آیا تو انسان نے کہہ دیا ہاں میں نے اسے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور کوئی اپنے سے کمزور آ گیا تو اسے انسان نے غصہ بھی کیا اور اسے مار داڑ بھی کر دی. یہ انکساری اور عاجزی نہیں. عاجزی اور انکساری کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک غریب آ گیا، ایک بے بس آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ میرا بس اس کے اوپر پورے کا پورا چل رہا ہے، میں اسے ماروں گا، اسے گالم گلوچ کروں گا، یہ میری طرف بولے گا نہیں، آپ کو پورا پتہ ہے. اس کو آپ معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ کیا ہے؟ عاجزی. اور آج کل تو پورے کا پورا نظام ہی درم برم ہے نا. اس وقت جو کمزور ہوگا، شریف آدمی ہوگا، اسے بے غیرت سمجھا جائے گا، اسے معاشرہ کیا کہے گا؟ یہ بے غیرت ہے. اور جو طاقتور ہوگا، بدمعاش ہوگا. اچھا، بدمعاش لفظ بھی اس وقت ہم نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ معزز انسانوں کے لیے. حالانکہ بدمعاش کا اگر ترجمہ دیکھا جائے تو ہم کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہ کریں. بدمعاش کہا جاتا ہے بری زندگی کو، بد کہا جاتا ہے بری کو، اور معیشت، معاش، یہ زندگی کے لفظ میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہم سب سے معزز آدمی کے لیے اس وقت کیا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت بڑا بدمعاش ہے، یعنی سب سے گندی زندگی اور سب سے بری زندگی والا ہے. تو اس انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت یہ ہمارے اندر شریف ہے. فرمایا نہیں، جو عباد الرحمان ہے، عباد الرحمان کی یہ عادت تو نہیں. وہ کمزور کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہی نہیں، اور جو ان سے طاقتور ہیں انہیں یا تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا اپنا بدلہ ان سے لے لیتے ہیں. ہونا وَإِذَا خَاطَ لمن اراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب یہ مخاطب ہوتے ہیں یعنی بات چیت کرتے ہیں، الجاہلون، جاہلوں سے. جاہلوں سے مراد یعنی ناسمجھ. ایک تو ہوتا ہے عالم اور جاہل، یعنی عوام اور علماء، یہ علیحدہ چیز ہے. ایک انسانوں کے اندر، عوام کے اندر بھی ایک ہے سمجھنے والا اور ایک ہے جاہل نہ سمجھ، جسے سارا دن رات ایک بات سمجھاتے رہو، ساری کی ساری دلیلیں اس کے سامنے رکھتے رہو، دیکھو بات اس طرح ہے، بات اس طرح ہے، لیکن ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہے نہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہے. اسے بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ جاہل کہا ہے. اور فرمایا قالوا سلاما. عباد الرحمن جب جاہلوں سے ملتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سلاما. یہ سلاما سے مراد یہ نہیں کہ وہ چلتے چلتے کہتے ہیں السلام علیکم، نہیں. سلاما یعنی سلامتی. کیا مطلب؟ ٹھیک، جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے ہی ٹھیک. اور اس کا سب سے سادہ اور آسان معنی بھی یہ ہے کہ چلتے چلتے کسی کو سلام کر چلیں، یعنی سلام کر دیں، یعنی میرے بیٹھنے کا کوئی تمہارے پاس ارادہ نہیں، سلام کر کے نکل جائیں. اسے قرآن کی اصطلاح کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ عباد الرحمن کہا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ میرا بحث کرنا فضول ہے،
ادھر اگر پھر بھی آپ اس کے سامنے بحث کر رہے ہیں، اسے بات سمجھا رہے ہیں، تو سب سے بڑے بیوقوف پھر کون ہیں؟ یہ بات سمجھانے والا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے میری بات اثر نہیں کرتی، میری بات کو یہ کوئی وقت قیمت نہیں دے رہا، تو ادھر بات کرنی کیا ہے؟ بالکل فضول ہے۔ اگر آپ پھر بھی اس شخص کو سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس کے سامنے، تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفوں والا کام ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا، فرمایا واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص علم کو ایسی جگہ کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ علم کی قدر کرنے والے نہیں، فرمایا یہ شخص ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے کے اندر ہار موتیوں کا رکھ رہا ہے۔ ہر جگہ پر علم بیان کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ آگے دیکھیں کہ آیا علم سننے کی استطاعت، قرآن و حدیث سننے کی استطاعت یا شوق ان لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ ہر جگہ چوک اور چوراہے کے اندر کھڑے ہو جائیں، احادیث پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو فرمایا یہ نہیں۔ آگے دیکھیں کہ یہ لوگ کہیں قرآن کی نقدری تو نہیں کر رہے، احادیث کی نقدری تو نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا عام ہو گیا ہے نا آج کل ہر شخص کی زبان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب اتنا عام اس چیز کو کر دیا ہے نا، ہر شخص کی زبان کے اوپر آ گیا کہ اب حدیث کے اندر اور عام انسان کی بات کے اندر کوئی فرق نہیں رہا، اتنا زیادہ اس چیز کو بیان کر دیا۔ حالانکہ وعید اگر سنی جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کسی نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا، اب وہ مرے گا تو سیدھا جہنمی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ذات نہیں کہ ہم ان کے اوپر جھوٹ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ علم کا جو استعمال ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے جا کر ہو گیا ہے کہ وہ کمقلد الخنازیر، جنہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، اور قرآن اور حدیث بھی اسی جگہ پر بیان کرنا چاہیے جہاں پر اگلے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اہمیت ہو اور احساس ہو قرآن کا۔ تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب مخاطب ہوتے ہیں یہ لوگ جاہلوں کے سامنے تو قالوا سلاما، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ وَالَّذِينَ، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں، يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، جو بتا دیتے ہیں، گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے رات کو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، اور قیاما، اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ عباد الرحمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رات کا کچھ حصہ ہی اگرچہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو وہ رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رو جائیں، اور کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، تو یہ کیا عباد الرحمن کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا، تو موڑ ہم سے، تو پھیر ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہ، بے شک اس کا عذاب، کان غراما، وہ بہت ہی تاوان والا ہے، بہت ہی نقصان والا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں جو کیا ہیں؟ دن رات اللہ کی یاد کے اندر ہیں، اللہ کو بھولے نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے کیا کر رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان ہر قسم کا گناہ، کوئی گناہ ایسا نہیں جو مسلمان نے چھوڑا ہو، ہر قسم کا گناہ کر رہا ہے، اللہ سے بالکل غافل، قرآن سے بالکل غافل، لیکن عذاب سے پھر بھی پناہ نہیں مانگ رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالکل معصوم، کوئی گناہ کا تصور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، یعنی انبیاء گناہوں سے کیا ہیں؟ بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار ضرور کیا کرتے تھے۔ لیکن گناہوں کا انسان پنجرہ ہو، سارے کے سارے گناہ انسان کی جان کے اندر ہوں، لیکن اللہ اس کے عذاب سے پھر بھی پناہ نہ مانگے، اپنے لیے پھر بھی بخشش نہ مانگے۔ یہ چیز سنیے، عباد الرحمن کی صفات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات گزارتے ہیں لربہم سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ساری رات گزارنے سے یہ مطلب نہیں کہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں صبح نماز تک، اور صحابہ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو رات کو کھڑے ہوتے تھے، صبح فارغ ہوتے تھے، لیکن آپ ساری رات عبادت کے اندر کیسے گزاریں گے کہ رات کو اگر آپ نے مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کا 1 صفحہ 2 صفحہ تلاوت کی،
کچھ 1 2 4 نوافل پڑھ دیے، پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، سونے کے بعد اگر آپ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا تہجد رہ کر بھی آپ اگر صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان لوگوں کو ذاکرین کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی ہیں کہ گویا یہ ساری کی ساری رات اللہ کے ذکر کے اندر رہے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر رہے ہیں۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ سخت تاوان والا ہے۔